کرن والد کی دکان ہے ان کی, اسٹیبلائزر ہو, ٹیپ ریکارڈر ہو, اور بھی کوئی آلات ہوں تو ان کو یہ ٹھیک کر لیتی ہیں یوں کر کے. یس. اور کرن نہ صرف یہ 2 بچیاں بلکہ جو ان کی بڑی بہنیں وہ آلریڈی یہ کام سیکھ چکی ہیں, اور اب ان کا نمبر ہے, تب ان کو سکھایا جا رہا ہے. یہ کتنی اچھی سوچ ہے ان کے والد کی کہ انہوں نے سوچ لیا کہ میں نے اپنے تمام بچوں کو اس طرح سکھانا ہے, ہنر دینا ہے. ٹھیک ہے, ایجوکیشن کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے, بٹ آج کے دور میں اس ہنر کی بھی امپورٹنس بہت زیادہ, سیکھنا بہت ضروری ہے. جناب ان کے والد ہیں جمال صاحب, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جمال صاحب آپ کا شکریہ. چھوٹا سا بیٹا سعد یہ بھی ساتھ موجود ہے. ہیپی بھی کہتے ہیں. جویریہ اینڈ سمیہ, کیسی ہیں آپ؟ کاول ہے. مائک میں بولیے گا. مائک میں بات کریں گے نا پلیز, نا پکڑے. کیسی ہو؟ امی جاگ رہی تھی جب آئی ہو؟ ہاں ٹھیک ہو. اچھی بتاؤ, یہ اوزار کیا کیا ہوتے ہیں جو آپ یوز کرتی ہو کوئی بھی مشین بنانے کے لیے؟ کام کب سے کرنا شروع کیا تھوڑا سا بتاؤ نا. ہاں 4 سال سے کر رہی ہو. آپ تو 11 سال کی ہیں, یعنی آپ 7 سال کی عمر سے سیکھنا شروع ہو گئی تھی. اوکے. کبھی ایسا ہوتا تھا کام کرتے کرتے بھول گئی کہ کیا کرنا تھا, کیسے اس کو ٹھیک کرنا تھا, کسی بھی چیز کو ایسا ہوا کبھی؟ بھول جاتا تھا. اب بابا کو نہیں دیکھنا, مجھے دیکھ کے بات کرو. چلو خبردار اس طرف دیکھا. بھول جاتا تھا لیکن پھر ابو کو بولے تو پھر وہ کر لیتی. اچھا, اور ایسا مجھے بتاؤ نا, کوئی کیا چیز تم نے سب سے پہلے ٹھیک کی؟ لائٹیں ٹھیک کی. لائٹیں ٹھیک کی. تمہیں ایک بات بتاؤ, مجھ سے بلب بھی نہیں لگتا. زبردست ہو ویسے. ویسے جویریہ کبھی ایسا ہوا کوئی چیز ٹھیک کرتے کرتے خراب ہو گئی ہو؟ نہیں. اور کبھی چوٹ لگی ہو یا کرنٹ خدا نہ خواستہ ہلکا پھلکا؟ پہلے لگ رہی تھی مگر پھر کام سیکھا تو پھر نہیں لگ رہی تھی. اچھا یہ بتاؤ, زیادہ تیزی سے کون کام کرتا ہے, جویریہ کہ سمیہ؟ جویریہ. سمیہ سے ذرا بات کریں, مائک آپ سمیہ کو دیں. دے نا مائک, دے دیں. سمیہ آپ بھی مجھے ذرا بتائیں کہ آپ نے کیا کچھ ابھی تک ٹھیک کیا ہے؟ بتائیں. میں نے لائٹیں اور کام نہیں آتی ابھی. ایسے کرو. یعنی وہ لائٹ کوئی لے کر آیا کہ ٹھیک کرنے, اور آپ نے ٹھیک کر کے دی, یعنی یہ تو سیکھنے کے علاوہ ہو گیا نا پھر. ہاں سیکھنے میں تو بابا نے بہت کچھ بتایا گا, اچھا اس کو ایسے ٹھیک کرنا ہے, اس کو ایسے ٹھیک کرنا ہے. جب وہ خود ٹھیک کرتے ہوں گے تو ٹیپ ریکارڈر بھی ہو سکتا ہے, اسٹیبلائزر ہو سکتا ہے, کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. جی. کون سی والی؟ وہ جو لائٹ صحیح کرتی ہوں, اور کام سمجھ نہیں آتے اپنے بہن کے ساتھ مدد کرتی ہوں. مدد بھی کرتی ہو. ٹولز ہوتے ہیں بہت سارے چھوٹے بڑے, یہ تھوڑے سے ڈرائیورز ہوتے ہیں, پلائرز ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے تھوڑا بتاؤ نا. میں تو کھلونے والے دیکھ کر آئی تھی, اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے کوئی اس طرح کی چیز لے کر آؤں گی ضرور, پھر مجھے میری ٹیم نے کہا جی نہیں. آپ کھلونوں کی بات کر رہی ہیں, وہ اصلی ان کے پاس میں نا سارے اسکرو ڈرائیورز اور نٹ بولٹس ہوتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی. تو وہ اگر جیسے آپ نے کوئی ایمرجنسی لائٹ کھولی یا آپ نے کوئی اسٹیبلائزر کھولا, تو اس کے اندر تار ہوتے ہیں بہت سارے, سب سمجھ آ جاتا ہے اس میں. یہ نہیں ہوتا کہ تار بھول گئے, کوئی چیز رہ گئی, یا ابھی اسٹیبلائزر پہ زیادہ فوکس نہیں ہے, ابھی تھوڑا کام کر رہے ہیں, جیسے کہ انرجی سیور کو ٹھیک کرنا ہے. ایسے یہ سمیہ انرجی سیور کو ٹھیک کرتی ہیں؟ جی. انرجی سیور ویسے ٹھیک کتنی دیر میں ہو جاتا ہے اور کتنے میں ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جب ٹانکر ٹوٹتے تو جلدی ہوتے, جب لائٹ خراب ہوتی پورا تو پھر تھوڑا دیر لگتی ہے اس میں. یعنی کتنی دیر, گھنٹہ 2 گھنٹے, کتنی دیر آپ ٹھیک کر لیتی ہیں؟ 1 گھنٹہ. 1 گھنٹے میں ٹھیک کر لیتی ہیں ایک انرجی سیور. کتنے پیسے ویسے ایک انرجی سیور ٹھیک کرنے کے لیتے ہیں؟ کبھی جب ٹانکر ٹوٹے تو 30 روپے, جب زیادہ کام ہوتے تو 80 روپے, 100 روپے. چلیے میں جمال صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں گا. جمال صاحب, یہ 2 بیٹیاں ماشاءاللہ بڑی پیاری, اللہ ان کا نصیب بھی بہت اچھا کرے. آپ نے تو بالکل ان کو بڑی طاقت بنایا اپنی. لیکن یہ تو آپ نے سفر جو ہے اس کا آغاز کیا تب سے جب اپنے پہلی بیٹی کو سکھانا شروع کیا, کیونکہ اس سے بڑی آپ کی 4 بیٹیاں. تھوڑا سا بتائیں گے مجھے کب سوچا, کیسے سوچا کہ اچھا یہ بیٹیاں ہیں لیکن مجھے ان کو یہ سکھانا ہے؟ ورنہ نارملی ہم ڈرتے ہیں کہ اچھا نہیں بیٹیاں, نہیں تم مت سیکھو, کرنٹ نہ لگ جائے, تمہیں چوٹ نہ لگ جائے, ہم زیادہ انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. اصل میں یہ سوچ میری اس وقت مضبوط ہوئی جب میری 4 بچیاں ہوئی. اوکے. تو لوگ پوچھتے تھے, بتاتے تھے کہ یار آپ کی بچیاں ہیں, آپ کی لڑکیاں ہیں, آپ کا تو کوئی لڑکا نہیں ہے, اب کیا ہوگا. والدہ بھی اور رشتہ دار بھی, اور گھر میں وائف بھی میری ذرا خفا رہتی تھی کہ یار لڑکا ہے نہیں کوئی, لڑکیاں ہیں, اب کیا ہوگا. تو میں نے کہا آپ فکر نہیں کرو, میں ایسے کرتا ہوں کہ میں ان لڑکیوں کو لڑکا بنا دوں. تو اس کے لیے مجھے
کوشش کرنی پڑے گی, ان کو باہر لانا پڑے گا. تو شروع میں جب میں بچیوں کو اپنے ساتھ, اس لیے کہ میرے پاس تو یہی ہنر ہے الیکٹرانکس کا اور الیکٹریشین کا, یہی ہنر میرے پاس ہے, تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں ان کو اچھا ہنر دوں. اوکے. تعلیم اس وقت میرے حالات کچھ ایسے نہیں تھے کہ میں بچوں کو کوئی اچھی تعلیم دے سکوں. تعلیم میں دے رہا ہوں بچیوں کو. میری 2 بچیاں بڑی جو ہے وہ میٹرک کر چکی ہیں اور 2 8 کلاس تک پڑھ یہ بھی پڑھ رہی ہیں. جی یہ تیسری جماعت میں پڑھ رہی ہیں. تیسری جماعت میں پڑھ رہی ہے, یہ تیسری جماعت میں پڑھ بھی رہی ہیں اور ابھی سیکھ بھی رہی ہیں. لاک ڈاؤن میں ذرا زیادہ آپ کو وقت مل گیا. جی جی سر, یہ اصل میں ابھی عالمہ کورس بھی کر رہی ہے, قرآن کا کورس بھی اور حفظ بھی کر رہی ہے. آپ نے تو ہر طرف جی ٹارگٹ کیا. جی میری بچیاں جتنی بھی ہے ماشاءاللہ جو ہے نا اس کام کے ساتھ ساتھ, یہ نہیں کہ خالی یہ الیکٹرانکس کا کام سیکھ کے گھر بیٹھ گئی ہے, ان کو سلائی کڑھائی کا کام, باقاعدہ جو ہے نا فیشن ڈیزائنر بھی ہے. اوکے, یہ دونوں یا بڑی 4 بڑی جو 4 ہے, اور یہ سلائی کا کام, اب یہ بھی ابھی سلائی کا کام بھی والدہ سے سیکھ رہی ہے, ساتھ ساتھ میں پڑھ بھی رہی ہے. بہت زیادہ ہنر تو اور اس کام میں ماشاءاللہ اتنی ماہر ہو گئی ہے, اس لیے کہ یہ اصل میں یہ اس ماحول میں آ کے کچھ گھبرا رہی ہے. وہ نظر آ رہا ہے بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر. باقی ہم تو مطلب یہ کہ کوئی فیک چیز نہیں ہے, یہ ہم تو چیلنج کرتے ہیں. ہم تو شاپ میں ہوتے بھی نہیں ہے, کوئی بھی آ کے کسی بھی ٹائم کوئی چیز لا کے ان کو دے دے اور پیچھے بیٹھ نہیں ہوتے, اکیلی بیٹھی ہوتی. جی میں ابھی بھی 3 دن شاپ میں نہیں تھا اور یہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور آ رہے تھے لوگ اپنا سامان دے رہے تھے. جی اور ماشاءاللہ جب میں 3 دن بعد شاپ پہ آیا ہوں تو ان لوگوں نے میرے کو 4,500 روپے ان لوگوں نے میرے کو دیے. اور اس میں کچھ ایسا بھی کام تھا کہ جو آپ کے لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ تو بابا کے دیکھیں گے, یہ تھوڑا مشکل ہے. صرف جی میڈم, اصل میں یہ کہ فالٹ نکالنا بہت مشکل کام ہے, اس کے لیے بہت عرصہ درکار ہوتا ہے. میں 20 سال سے کام کر رہا ہوں, مگر ہم بھی کبھی کبھی فالٹ میں پھنس جاتے ہیں اور ایک فالٹ 2 دن بھی. لیکن ظاہر ہے وہ اس حساب سے دیکھا جائے تبھی بھی بہت اچھا کر رہی ہیں. جی تو تقریباً کام یہ کر لیتی ہے, مگر کچھ فالٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سمجھ میں نہیں آتے, پھر مجھ سے پوچھتی ہے تو پھر میں نے فالٹ بتاتا ہوں. یہ اچھا ہے نا, ٹیم ورک کہتے ہیں اس کو. جی یہ ٹیم ورک ہے, بہترین ہے. اب مجھے ذرا نا ان کے بارے میں بتائیں, شرارتی لگ رہا ہے سب سے. جی یہ اصل میں میرا یہ ایک ہی بیٹا ہے. سو ہیپی. جی یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور بس آخری یہی ہے. جی تو ماشاءاللہ سے جو ہے نا یہ بھی میرے ساتھ وہی ہنر میں جو ان کو دے رہا ہوں وہی ہنر میں اسی کو بھی دے رہا ہوں. مطلب آپ نے ثابت کر دیا نا کہ بیٹا بیٹی دونوں برابر ہے آپ کے لیے. اصل بات یہ کہ میری ایک سوچ ہے, تو آپ نے اچھا کیا. میری یہ سوچ ہے کہ میں جس علاقے میں یا جس لوگوں قبائل سے تعلق رکھتا ہوں تو وہاں پہ لڑکیوں کو ذرا مطلب یہ کہ محدود رکھا جاتا ہے, گھروں کے اندر. جی محدود رکھا جاتا ہے, اچھی بات ہے, مگر نہیں اتنا بھی محدود نہ کرو. آپ انہیں انڈیپینڈنٹ بنانا چاہیے. جی آپ ان کو اعتماد دو. اگر آپ انہیں اعتماد دو گے, ان پہ آپ ٹرسٹ کرو گے, ان کو آپ آگے لے کے آؤ گے, تو پھر وہ سمیہ اور جویریہ کے جیسے بن کے جی تو انشاءاللہ تعالی یہ اپنا آپ کا نام بھی روشن کر لے گی اور اپنے ملک کا نام. اب میں دیکھو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک اعزاز ہے. الیکٹریشین بچیاں اور الیکٹرانکس ریپیرنگ پہ عبور حاصل کرنے والی بچیاں پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے اگر کوئی اس کو سمجھے, اگر کوئی سمجھے. یہ سمجھ رہے ہیں جی, یہ ملک کے لیے اعزاز ہے کہ آپ کو ایجوکیشن میں تو بچیاں مل جائیں گی اور کسی فیلڈ میں کمپیوٹر میں, مگر اس چیز میں یہ الیکٹرانکس کے ساتھ کھیلنا, بجلی کی وائرنگ کرنا, سولر انسٹالیشن بھی کرتی ہے یہ ماشاءاللہ. سولر انسٹالیشن, جی یہ میں ان سے پوچھوں گا اس سے پہلے کہ سولر انسٹالیشن سے متعلق ہم ان سے سوال. مجھے ایک بات کا جواب دیجیے گا. ظاہر ہے آپ نے کہا جس علاقے سے آپ کا تعلق, پھر یہاں پہ آپ قصبہ کالونی میں رہ رہے ہیں, ایک ماحول ہوتا ہے اور اس ماحول میں نا یہ جملہ بڑا سننے کو ملتا ہوگا, ارے آپ نے کیا کیا, اپنی بیٹیوں کو دکان پہ بٹھا دیا, چھوٹی بیٹیوں کو, تو اس سے پھر آپ کیسے لڑتے ہیں؟ اصل بات یہ نا کہ ہر جو جواب ہوتا ہے نا وہ اخلاق کے دائرے میں دینا چاہیے اور سوال بھی اخلاق کے دائرے میں ہی کرنا چاہیے. تو اگر کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ بیٹھو, آپ مجھے قائل کرو یا میں آپ کو قائل کرتا ہوں. اب آپ کو یہ کہانیاں روز سننے کو ملتی ہے کہ کوئی عورت اپنے بچے سڑک پہ لا کے ایک چوک پہ کھڑی ہو کے بیچ رہی ہے. اللہ, یہ عام آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ عورت جو اپنے بچے بیچ رہی ہے, ان کا بھی تو قبائل ہے, اس کا بھی قبیلہ ہے, اس کا بھی خاندان ہے. اگر وہ لوگ اس ٹائم اس عورت کو جب وہ بچی تھی تعلیم سے, علم سے, ہنر سے منع نہ کرتے تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی. آج کدھر ہے وہ منع کرنے والے لوگ جو کہتے تھے کہ ہماری غیرت کا سوال ہے؟ آج وہ خاندان والے آگے کیوں نہیں آ رہے ہیں, اس کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آج وہ جو اپنے آپ کو بولتے تھے کہ ہمارا قبیلہ ہے, وہ قبیلے والے آگے آ کے اس کا ہاتھ کیوں نہیں تام رہے؟ جب مشکل پڑتی ہے تو قبیلے والے وہ اپنے بچے کیوں بیچ رہے ہیں؟ وہ اپنے بچے کیوں بیچ رہی ہے؟ بھائی وہ خاندان کدھر گیا, وہ قبیلہ کدھر گیا؟ ایک بات بتائیے, دیکھیے یہ تو ہوتا ہے
کہ پھر وہ آپ کو یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ بھائی دائرے میں رہ کے سوال کیجئے, میں بھی دائرے میں رہ کے جواب دوں گا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ آئیں, خوش ہوں, اپریشیٹ کریں, حوصلہ افزائی کریں, بچیوں کی بھی آپ کی بھی, ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی میڈم دیکھو, اصل بات ہے کہ جب میں 15 سال پہلے, شاپ کے میرے 20 سال ہو گئے, مگر 15 سال پہلے جب میری بڑی بچی تھی, عائشہ نام ہے ان کا, تو جب میں اس کو دکان پہ شاپ پہ لے کے آیا بائک پہ بٹھا کے, تو 8-10 دن تو کسی نے مطلب اس کو نوٹس ہی نہیں کیا, مگر جب وہ دیکھنے لگے کہ یہ باقاعدگی سے کام پہ آ رہی ہے اور باقاعدگی سے شام کو جو ہے نا گھر جا رہی ہے, تو پھر کچھ خاندان والوں نے, کچھ یار دوستوں نے, محلے والوں نے آ کے کچھ باتیں اور اعتراضات بھی اٹھائے. تو میں نے ان سے کہا بھائی بات سنو, یہ میرے بچے ہیں, ان کو میں نے دیکھنا ہے, آپ نے نہیں دیکھنا ہے. میں اپنے بچوں کو ہنر دے رہا ہوں, اور پردے میں رہ کے اور میرے سائے تلے اگر یہ ہنر سیکھے اور اس معاشرے کے لیے اور اس ملک کے ایک اچھے شہری ثابت ہو, تو آپ کو اعتراض کیا اس بات پہ بھائی؟ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میرے بچے ہیں, میں ان کو ہنر دینا چاہتا ہوں, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو شروع میں لوگوں نے اعتراض کیا, مگر یقین کریں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وقت چلتے گئے اور یہ بچے کام کرتے گئے, لوگ کام لاتے گئے اور وہ کام کر کے دیتے گئے, تو لوگ خوش ہو گئے, ان کو انعام بھی دیتے گئے. واہ, یعنی وہ اعتراض ختم اور اپریسیشن شروع. آپ یقین کریں کہ آج ایسے لوگ ہیں, ایسے کہ میرے شاپ پہ جب آتے ہیں کوئی کام کے لیے, تو میں کہتا ہوں کہ آپ بچوں کو دکھائیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بچے ہیں. میں کہا آپ دکھائیں, آپ کو یہ بولے خرچہ, میں بولتا ہوں یہی بتائیں گے آپ کو, یہ چیک کر کے آپ کو بتا دیں گے. تو جب یہ چیک کر کے ان کو خرچہ بتاتی ہے, اور پھر وہ کتنا ٹائم لگے گا, یہ بولتے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں لے لو, 1 گھنٹے میں لے لو, اگر کام ابھی نہیں ہے مطلب ہاتھ میں, تو وہ ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں, کام کر کے دیتے ہیں. یقین کرو دوسرے دن وہ اپنی بیوی کو لے کے آتے ہیں دکان پہ کہ آپ دیکھو یہ بچیاں کام کر رہی ہے. انسپریشن ہو گئی ہیں بھائی یہ بچیاں. مجھے پلیز ذرا اب بتائیں سولر انسٹالیشن سے متعلق بھی, یہ تو وقت کی بڑی ضرورت ہے جویریہ. تو سولر انسٹالیشن اگر کوئی آپ سے آ کے پوچھے کہ اچھا وہ چاہتے ہیں اپنے گھر میں سولر انسٹالیشن کرانا, اور گھر میں 2 کمرے ہیں اور اتنے بلب جلنے ہیں, اتنے پنکھا چلنا ہے, یس, تو پھر آپ پورا حساب کتاب لگا کے بتاتے ہیں اچھا اتنے میں یہ کام ہو جائے گا, یہ اتنا پینل پہ لگے گا, اتنا بیٹری پہ لگے گا, اتنا انسٹالیشن پہ ہوگا. تھوڑے سے ریٹس بتا دیں, لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. جویریہ بتائیں نا, پاسبل ہے؟ ریٹس تو یہ نہیں بتا سکتی, وہ تو مارکیٹ ہے. کوئی بات ٹھیک ہے, وہ میں اب بتا, انسٹالیشن ہو جاتی ہے, چیزیں بابا کے ساتھ جا کے کرتی ہو؟ جی کرتی ہیں. اچھا. ابھی ایک بات بتاؤ, پڑھ بھی رہے ہیں, گھر کے کام بھی آتے ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں اس کو, بابا نے ہنر دے دیا, لوگ اتنا پسند بھی کرتے ہیں. کچھ ابھی سوچا ہے کہ کچھ سال بعد, میٹرک کے بعد, انٹر کے بعد, گریجویشن کے بعد میں, وہ 12ویں 14ویں جماعتیں پڑھنے کے بعد میں جانا کس طرف ہے؟ کیا بننا چاہتی ہو؟ سب کچھ سیکھنا ہے ابھی. بننا مجھے بڑی ہو کے تو الیکٹرانک انجینئر بننا. الیکٹرانک انجینئر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست. اور سمیہ کو کیا شوق ہے؟ یہی ایسے انجینئر بننا ہے, الیکٹرانک انجینئر بننا ہے آگے جا کے, کیا سوچا ہے؟ بڑا الیکٹرانک انجینئر. الیکٹرانک انجینئر. اور یہی ویسے خواہش آپ کی بڑی 4 بہنوں کی بھی ہے, ایسا ہی ہے؟ حالانکہ وہ انہوں نے ساتھ سلائی بھی سیکھی, پھر بھی وہ انجینئرنگ کی طرف جانا چاہ رہی ہیں. وہ چاروں ابھی پڑھ رہی ہیں سر؟ پڑھ رہی ہیں ابھی؟ نہیں سر, 2 کی شادیاں ہوں گی. اچھا ماشاءاللہ. 2 کی ابھی ہونے والی. اوکے. تو ان کو آپ بنائیں گے الیکٹرانک انجینئر؟ جی انشاءاللہ, کوشش تو ہے انشاءاللہ, اور یہ کوشش تو میں کر رہا ہوں, اپنی طرف سے لگا ہوں. بالکل. مجھے ایک میسج دینا تھا, پلیز دیجیے, کہ اپنی بچیوں کو اپنی کمزوری مت بنائیں, اپنی بچیوں کو اپنی طاقت بنائیں, ان کو آگے لے کے آئیں. ہر میں دیکھو ڈاکٹر ہے آج ہماری اور انجینئر ہے, قسم کی انجینئر آپ کو ملیں گی, عورتیں یا لڑکیاں. تو اپنی لڑکیوں پہ آپ ٹرسٹ کریں, ان پہ بھروسہ کریں, اور انہیں ان کا مقام دیں, جو ان کا مقام ہے وہ مقام آپ ان کو دیں. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے بھروسے کو ٹیسٹ نہیں پہنچائے گی. بالکل ایکول اپرچونٹیز دیں بچوں کو اور بچوں کو. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ کے پاس بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اور ظاہر ہے پورے کے پورے اگر ہم خاندان کی بات کریں تو سب بچیوں کو, اور ابھی چھوٹا بیٹا ان کا, ان سب کو یہ ہنر سکھا رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے تعلیم کو پیچھے نہیں کیا, تعلیم جاری رکھی, جتنا پڑھا سکے اتنا پڑھا. اور ابھی انشاءاللہ ان کی خواہش ہے اور سر کی کوشش ہے کہ ان کو الیکٹرانک انجینئر بنانا, تو ہماری دعائیں ہیں